वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे हैं दी स्मार्ट स्कूल में पेश आने वाले उस वाक़े के हवाले से जिसमें एक स्टूडेंट को करंट मंथ की फ़ी पे ना करने की बिना पर 5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया। उनके वालिद के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया गया, टॉर्चर किया गया उनको। और अब हम देख रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो प्राइवेट स्कूल की डायरेक्टरेट है, उनकी जानिब से इस तमाम तर कार्रवाई के बाद जो तरीक़ा-ए-कार इख्तियार किया गया है सज़ा देने का, वो महज सस्पेंड किया गया है स्कूल की रजिस्ट्रेशन को। नदीम मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नदीम साहब, बताइएगा कि अब आप किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? ये कोई पहला केस नहीं है कि कोई प्राइवेट स्कूल के हवाले से कि हमने ऐसी कोई रिपोर्ट देखी हो या ऐसा कोई वाक़या सामने आया हो। रोज़ाना ही प्राइवेट स्कूल्स की कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो ये आप किस तरह से इस वाक़े को देखते हैं? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे अपना मौक़िफ़ बताने का मौका दिया। देखें, 30 तारीख से जब से स्कूल खुले हैं, 30 अगस्त से एक अफरा तफरी मची हुई है। हमने पहले, आप जानते हैं कि हम 1 साल से इस पर जद्दोजहद कर रहे हैं और हम लोगों को, पेरेंट्स को भी आगाही दे रहे हैं और स्कूल मालकान की मनमानियों के ख़िलाफ़ भी हमने बहुत सारे मुज़ाहरे किए। आज जो मुज़ाहरा हमने किया, इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि 30 तारीख के बाद से, क्योंकि ये सबको पता है कि जो वक्फे से स्कूल खोले गए वो सिर्फ फ़ीस वसूल करने के लिए खोले गए। एजुकेशन ना हुई इसमें, ना पढ़ाया गया। 70-80 दिन जो स्कूल खुले हैं उसमें इम्तहानों का ड्रामा किया गया और ये सारा कुछ सिर्फ एक पर्पस, 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी तरीके से हम फ़ीस वसूल कर लें। अच्छा, फ़ीस में अब वो जो कहते हैं कि सब हमने ख़र्चा करना है, जो दरमियाने स्कूल, सारे स्कूल लूट मार में मुलव्वस नहीं है, लेकिन जो ये दरमियाने और बड़े स्कूल हैं, इनके 10 से 20% में सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, बाकी सब प्रॉफिट मेकिंग है। स्मार्ट स्कूल की कहानी ये है कि स्मार्ट स्कूल एक मेमन साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उसकी 250 फ्रेंचाइज खरीदी और कारोबारी लोगों को भेजी। ये जो पर्टिकुलर स्मार्ट स्कूल है, ये एक खान साहब हैं, उनका स्कूल है, जिनका उन्होंने नॉन कमर्शियल जगह के ऊपर, बल्कि गोठाबाद की जगह पर एक ये स्कूल बनाया है, साथ में यूनिवर्सिटी भी बनाई है, फर्म भी बनाया है। ये जिन्होंने इनको मारा है पेरेंट को, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वो उनके साहबजादे हैं। डेली बिला मुबालगा 700 से 800 कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं कि हमारे बच्चों को धमकाया जा रहा है, हमारे बच्चों को बंद किया जा रहा है, हमारे बच्चों को इवन एक तो बड़ा मज़ा, ये बलूचिस्तान सज्जी के पास बलूचिस्तान जौहर का जिक्र है, एक स्कूल है जिसका नाम ब्राइट स्कूल, न्यू ब्राइट स्टार स्कूल कर दिया है। वहाँ से एक सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आया कि मेरे 3 बच्चों को ज़मीन पर बिठा दिया, फर्श पर बिठा दिया है, हीट वेव चल रही है, पिछले मंगल की बात, और बच्चे तपते फर्श पर बैठे हुए हैं और उनमें से 3 बच्चों में से एक बच्चे को आके फ़ोन कीजिए अपने पापा को और उनको बुलाइए। उन्होंने फ़ोन किया बच्चे को, यानी ये जैसे भत्ता मांगने का तरीका होता है ना, अगवा बराए तावान का तरीका जो होता है, उससे कहा जी आप ऐसा करें कि वो बुलाएं और उससे उन्होंने फ़ीस लेकर आए। वो जब गया उसने कहा भाई 2 महीने की फ़ीस है, इकट्ठा नहीं दे सकता हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं मिली और कोविड की वजह से मामला तो था। आपने मेरे बच्चों को फर्श पर क्यों बिठाया? कहेंगे जी मैंने लॉ निकाला अपने स्कूल में कि जो बच्चा फ़ीस देगा वो कुर्सी पर बैठेगा, जो फ़ीस नहीं देगा वो ज़मीन पर बैठेगा। मैंने एक नोट वगैरह बना कर ये उसको भेजा और कहा कि पेरेंट को कि आप इस मसले को उलझाने के बजाय ये जो मैंने बना के ख़बर भेजी है अभी इसको चलाते नहीं हैं, आप इनकी जाकर प्रिंसिपल को दिखाएं। ये वही स्कूल है कि जो पिछले साल बंद स्कूल जब हो गए थे तो ये खोल कर बैठा हुआ था, खातून बैठी हुई थी और इस पर छापा पड़ा। तो उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी मौजूद है जिसमें वो कह रही है कि छापा पड़ जाएगा, मैंने तो उसने जी स्कूल बंद की फ़ीस दी है। बोला नहीं, स्कूल तो मैंने खोला हुआ था और मैंने दोबारा रिस्क लिया, फिर 2-2.5 लाख रुपए मेरे खर्च होते हैं उससे ज़्यादा। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि इस वक्त ये अफरा तफरी का शिकार है। इनको पता है कि किसी मसले कोविड की वजह से स्कूल बंद हो जाएंगे। जितनी जल्दी फ़ीस, जल्दबाजी की वजह यह है कि ये जो करंट महीने की फ़ीस है, एडवांस फ़ीस है, ये सितंबर की एडवांस फ़ीस है जिस पर ये गुंडागर्दी थी कि किसी भी लम्हे अगर स्कूल बंद हो गए तो पेरेंट फ़ीस जमा नहीं कराते, तो इस तरीके से फ़ीस वसूल कर ली जाए। नहीं, लेकिन नदीम साहब, हमने तो ये भी देखा कि जिन दिनों लॉकडाउन के दौरान
آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں. جب بھی والدین کو اسی طرح پریشرائز کیا جاتا تھا کہ یا تو ایگزامز بچوں کے جو ہیں اس میں نہیں ان کو اپیئر ہونے دیا جائے گا یا ریزلٹس روک لیے جائیں گے کہ جب تک آپ فیس کلیئر نہیں کریں گے, تو ان کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے بدماشی ہر دور میں ہی چلتی رہی ہے. دیکھیں یہ تو ان کے پاس میں نے لکھا بھی ہے اور میں بتا بھی رہا ہوں آپ کو کہ کوئی 15 کے قریب حربے ہیں فیس وصول کرنے کے. ایڈمٹ کارڈ نہیں دیں گے, مارک شیٹ نہیں دیں گے, پروویژن سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے, اسائنمنٹ چیک نہیں کریں گے, ڈائری لکھ کر نہیں دیں گے, اسکول میں نہیں بیٹھنے دیں گے, اسکول میں داخل نہیں ہونے دیں گے, نام کاٹ دیں گے 15%. اور اب مزے کی بات یہ کہ جیسے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین پہ بٹھانے والا ایک نیا حربہ آ گیا تھا. کاپیاں اگر آپ بازار سے لیں گے 40 روپے کی کاپی, اس پر آپ کا کام چیک نہیں ہوگا. 250 روپے کی کاپی اگر آپ لیں گے تو اس پر ہم سے اسی اسکول سے خریدی جائے اسٹیشنری. تو اچھا, اب یہ سب کچھ ہم نے جب بات کی سعید غنی سے, مسٹر شفقت محمود صاحب سے بات کی, ہر لیول پر ایڈریس کیا, ان کا جی پاکستان میں آفات کی صورت میں فیس معافی کا پرائیویٹ اسکولس کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. اچھا 18ویں ترمیم کے بعد قوانین بھی سارے صوبوں نے بنائے, تو یہ قانون بنایا ہی نہیں. سندھ نے تو خیر بڑا کمال کیا ہے کہ سبلنگ ڈسکاؤنٹ کا کوئی قانون سندھ میں نہیں ہے, باقی سارے صوبوں میں موجود ہے. تو اگر 1 سے زائد بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ دینے کے اسکول والے مجاز نہیں ہیں. ہم نے چیف جسٹس کو 26 دسمبر 2020 کو سومو موٹو کی اپلیکیشن دی کہ قانون موجود نہ ہونے کی صورت میں چیف جسٹس ہم دونوں کو سن لے. صحیح. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ لے لیجیے, ہم دینے کو تیار ہیں. پوری فیسیں, اینول چارجز, انکریز, جرمانے. اب یہ اسکول بھی جو ہے اپروڈ فیس سے زیادہ فیس دے رہا ہے, ڈی جی نے اپنے رپورٹ پہ کہا. اب ہم اس پرٹیکولر کیس پر آتے ہیں جی. ہم نے ڈی جی کی انکوائری رپورٹ کو مسترد کیا. یہ اس لیے کہ اس میں آپ نے کہا کہ ہم نے سسپینڈ کیا. اس سے پہلے جو اسکول سیل کرائے ہم نے, جو بند اسکول چل رہے تھے یا مختلف وجہ سے, وہ 3 دن کے اندر انڈر ٹیکنگ کے اوپر کھل گئے دوبارہ. معطل کا مقصد یہ ہے کہ معطل فوری طور پر بھی بحال ہو سکتا ہے, 1 دن میں بھی بحال ہو سکتا ہے. یہ ڈیفیوز کرنے کے لیے اور ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر اس مظاہرے کو ہمارا مظاہرہ اناؤنس ہوتے ہی انہوں نے ایک فوری اتنی جلدی ڈی جی نے کبھی بھی کسی کیس کی رپورٹ نہیں دی. آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ارجنٹلی ایک رپورٹ ٹائپ کی گئی اور کہا گیا کہ صاحب فوری طور پر اس مسئلے کو ڈیفیوز کیا. اور ہمیں کہا گیا, بلکہ ہمارے اپنے ساتھیوں سے کہا گیا جو پیرنٹس کی دوسری ایسوسیشنس ہیں, 1-2 چل رہی ہیں پہلے, ان لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ ندیم بھائی اب تو معاملہ حل ہو گیا, رپورٹ آ گئی اور آپ جو ہے وہ مظاہرہ کینسل کر دیں. میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ مظاہرہ کینسل تب کریں گے جب ہم اس رپورٹ کو ایڈمٹ کریں. جب آپ رپورٹ کو پڑھیں گے تو اس میں ایکسیپٹنس ہے وائس پرنسپل کا کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے. اور وہ جو 2 لڑکے جنہوں نے مارا, ایک تو جو ہے وہ 100% اس کا بیٹا تھا, دوسرا ہو سکتا ہے اس کا کزن یا وہ بھی بیٹا ہو, وہ مستقل اسکول میں ہی گھسے رہتے ہیں. پیرنٹس اور ٹیچرس جو خواتین آتی ہیں وہاں پر وہ وہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جو کہ ایک ناجائز بات ہے. اسکول ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود, لیکن وہ جس چکر میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں بہتر میں بھی سمجھتا. صحیح. اور وہ اپنے آپ کو ہیرو دکھانے کے لیے کہ دیکھو پیرنٹ آیا, ہم نے جوتے مار کر اس کو نکال دیا. بچے سے فیس مانگنا یا اس کو ایون یہ بتانا بھی کہ تمہاری فیس نہیں آئی ہے انلیگل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بچہ جس کو کے سامنے اس کے باپ کو لاتے گھسے پڑ رہی ہیں, بڑا ہوگا کیا بنے گا؟ یا ایک بچہ جس کو آپ سادہ لباس میں اسکول بلا رہے ہوں اور اس کو اسمبلی میں ٹیچ کر رہے ہوں کہ اگر چھاپا پڑ جائے تو یہ والے دروازے سے باہر نکلنا ہے, اس کی کیا سائیکولوجی بنے گی؟ وہ بڑا ہوگا کیا بنے گا؟ تو اس اسکول میں ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ اس اسکول کے رجسٹریشن ہمیشہ کے لیے کینسل کر دی جائے اور اس مالک کے پورے خاندان پر پابندی لگائی جائے کہ یہ کبھی بھی کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن اسکول کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا لائسنس نہیں لے سکتا. نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ تمام فیسیں جو اس نے ایڈمیشن کی مد میں وصول کی ہیں وہ سب والدین کو واپس کی جائیں. اینول چارجز جو لیے ہیں وہ بھی واپس کیے جائیں.
ٹھیک ہے. تمام فیسوں کے بعد ایڈمیشن فیس جو مہینوں کی لے لی وہ لے لی. صحیح. جو کاپیاں کتابیں اس نے جبراً بیچی ہیں وہ کاپیاں کتابیں بھی واپس لے. کیوں کہ اس میں قصوروار اسکول مالک ہے تو سزا بھی اسکول مالک کو ملنی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اسکول کی رجسٹریشن جو ہے وہ مستقل طور پہ کینسل ہونی چاہیے, لیکن اگر ہم دوسری رخ سے اسی ایشو کو دیکھیں تو ان تمام تر اسٹوڈنٹس کو پھر کہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایڈمیشنز دیے جائیں گے جو اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, یا ان کی کلاسز ختم ہو جائیں گی, ان کا تعلیمی سلسلہ کہاں پر دوبارہ سے شروع ہو سکے گا, اس کی کیا ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ ایک تو آپ دوسرے موضوع پر بات کر رہے ہیں تو ابھی ہمارا تو موقف یہ کہ فیسیں تو 2,61,00,000 بچوں میں سے 1,61,00,000 نے جمع کرا. اس میں یہ والد بھی ہیں جنہوں نے جمع کرا, جو نہیں جمع کرا سکتے تھے 1 کروڑ بچہ وہ گھر پر بیٹھ گیا. اب ہمارا کنسرن ہے ایجوکیشن. جب ہم تعلیم دیکھ رہے ہیں, ابھی تک تو ہم نے اللہ کے اور اسکول والوں کے اس پہ چھوڑا ہوا تھا. اب جب آن لائن کلاس میں بچہ بیٹھا جا کر آن لائن کلاس میں جب اس نے دیکھا تو ٹیچر کے سامنے, تو ٹیچر کا جو ایبلٹی پتہ چل گئی, ڈھول کا پول کھل گیا. اب اسکول ٹیچرز کی جو پرائرٹی ہے پرائیویٹ اسکول مالک کی وہ اس کی تنخواہ ہے, قابلیت نہیں ہے. اور پرائیویٹ اسکول وہ جگہ ہے کہ جہاں بچہ فیل نہیں ہوتا ہے, A1 گریڈ آ جاتا ہے, کیونکہ اسکول والوں کو ہے ایک بچہ جس کو ABCD کی پوری پہچان نہیں ہے, KG کا بچہ ہے, لیکن وہ پاس جب ہو رہا ہے تو اس کو 90% مارکس دیے جا رہے ہیں. کیوں دیے جا رہے ہیں کہ پیسے وصول. اگر وہ بچے کو فیل کر دیں گے تو وہ اسکول سے بچہ نکال لے گا. آپ کا جو سوال ہے کہ اس علاقے میں, سکورہ کے علاقے میں پیچھے بہت سارے اسکول موجود ہیں جس میں ہم ان بچوں کو خود انٹرسٹ لے کر جہاں پر تعلیمی معیار بہتر ہوگا. اب ہمارا کنسرن فیس نہیں ہے, صحیح, اب ہمارا کنسرن ایجوکیشن, معیاری ایجوکیشن ہے. سٹی اسکول میں نام لے کر جس کی سبسڈی ہے, وہاں پر بھی جب یہ کووڈ نہیں تھا تو 40 سے 60% کورس پڑھایا گیا اور اسی میں سے ایگزام دے دیتے ہیں. اب یہ ان کی اتھارٹی ہے کہ بھائی 30% پڑھا کے بھی دے سکتے ہیں. تو پورا کورس پڑھانا ہے, قابل ٹیچروں سے پڑھانا ہے. اور ہم نے جو ہے 25 اگست 2021 کی پریس کانفرنس میں مطالبہ کیا ہے کہ تمام ٹیچرز جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہی ہیں ان سب کو NTS پاس کرنا لازمی قرار دے دے گا. تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں. اس پورے علاقے میں سروے کر کے جو بہتر اسکول ہوگا اس اسکول کے بچوں کو ہم وہاں شفٹ کرائیں گے. میں وزیر تعلیم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جو 9th اور میٹرک کے بچے اس اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کو پرائیویٹ انرولمنٹ کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنا ایگزام دے کر ان کا تعلیمی سال ہو سکے. لیکن جب تک یہ منسوخ نہیں ہوگا ہم FIR بھی کٹوائیں گے. اب سے بھیجا کی زینب بل آنے کے بعد جو ہے بچوں پر تشدد جو ہے وہ انتہائی سنگین جرم ہے. اس کلاس کے تحت ہم ان کی FIR کٹوائیں گے, ہم سے بھیجا کی کرائیں گے, تاوان کی کٹوائیں گے. یہ تاوان وصول کرنے کا کہ بچہ یرغہ مال بنا کر فیس وصول کرنا یہ جبری وصولی ہے اور اس کے اوپر ہم آواز بلند کریں گے. کیوں کریں گے کہ دوسرے اسکول والے بھی اس چیز کو نصیحت. صحیح.